بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قیاس۔ قیاس کیا ہے؟ واٹ از انالوجی؟ اسلامک قانون سازی میں جو ڈفرینٹ سورسز ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے اجماع کو پڑھا، اجتہاد کو پڑھا، تو جو قیاس ہے یہ ففتھ سورس آف اسلامک لا کہلاتا ہے اہل سنت کے یہاں۔ اہل سنت اس کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں آفٹر قرآن پاک، حدیث، سنت اینڈ اجماع۔ قیاس کو بہت امپورٹنس حاصل ہے، لیکن اہل تشیع اس کو ایک انوویشن کے طور پہ لیتے ہیں اور وہ اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، اتنا وہ اس کو ویلڈ نہیں سمجھتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیاس ہے کیا بیسیکلی۔ اگر ہم ٹرمینالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو میئر ون تھنگ ان ٹرمز آف another۔ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے اکارڈنگ میئر کرنا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے قیاس کے بارے میں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ علت کی بنیاد پر میئر کرنا۔ علت ایک ٹرم ہے، گرامر میں ہم یوز کرتے ہیں، آپ نے اردو گرامر میں بھی پڑھا ہوگا، حروف علت، کیونکہ، بوجہ اس کے، جیسا کہ، چونکہ، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں۔ علت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایفیکٹو کاز، کوئی کامن فیکٹر ہو کسی دو چیزوں کے درمیان میں جو ان کے درمیان ایک تعلق قائم کر رہا ہو، تو اس کو ہم علت کہتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اکارڈنگ جو قیاس ہے بیسیکلی یہ علت کی بنیاد پر، کسی کامن فیکٹر کی بنیاد پر دو چیزوں کے درمیان ایک تعلق ہے جس کی بیس پر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی قانون سازی کی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو قیاس ہے یہ دو چیزوں کی ایکویلٹی کی بیس پر کیا جائے گا، یعنی دو چیزیں برابر ہیں بالکل، لیکن ان میں سے ایک کے بارے میں تو حکم موجود ہے، دوسری کے بارے میں حکم موجود نہیں ہے، تو پھر ہم جو دونوں برابر ہیں تو اس بیس پر ان کے درمیان ایک جو حکم ہے وہ دوسری چیز پر بھی لاگو کیا جائے گا۔ سر عبد الرحیم قیاس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے، اٹس دا پروسیس آف ڈیڈکشن آف لا، جس میں کہ ایک چیز جس کا باقاعدہ قرآن و سنت میں حکم موجود ہے، اس کے ذریعے ایک ایسی چیز جو ٹیکسٹ میں کیٹیگوریکلی ورڈز کے طور پر تو موجود نہیں ہے، لیکن اس پر پوری طرح سے وہ حکم اپلائی ہوتا ہو، تو اس پر ہم قیاس کرتے ہیں۔ ابھی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھتے ہیں۔ قیاس کو قرآن پاک، سنت اور اجماع، یہ تین تو ایبسولوٹ سورسز ہیں اسلامک لا کے، یعنی یہ ان میں آپ اپنی رائے کو شامل نہیں کر سکتے، جب یہ ایک دفعہ ہو گئے تو بس اب ان پر آپ کوئی مزید رائے نہیں قائم کر سکتے۔ لیکن جو قیاس ہے اور جو اجتہاد ہے یہ مزید نئے قوانین بنانے میں ان کا امپورٹنٹ رول ہے۔ اہل سنت چونکہ قیاس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ بہت سی جو دلائل ہیں وہ دیتے ہیں، جن میں سے ایک حج بدل کے بارے میں بھی ہے کہ جب ایک جو انسان ہے وہ دوسرے انسان کے بہاف پہ حج کرتا ہے، اس کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں، ان کی ڈیٹیلز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سمپلی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حج بدل کی وہ اگزامپل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو کو دلیل کے طور پہ دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک منقطع روایت ہے، کوئی اتھینٹک وہ روایت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ لیکن جو اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، جیسے کہ اہل تشیع ڈسکارڈ کرتے ہیں قیاس کو، تو وہ اس کے بارے میں بہت سی قرآن پاک کی آیات کو دلیل بناتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی چیز مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑھو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور ڈفرینٹ اس مفہوم میں ڈفرینٹ آیات کو وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اب ہم قیاس کے پروسیس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ there are some elements of
قیاس قیاس کے ایلیمنٹس کیا ہیں؟ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اصل، اس کو میں اردو میں لکھ دیتی ہوں. اصل یعنی ایک اوریجنل کیس جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں حکم موجود ہے. دوسری ٹرم یوز کی جاتی ہے فرع. یہ عربی کا لفظ ہے فرعین، یعنی نیو کیس یا پیرلل کیس، جو نیا کیس ہے جس کا قرآن و حدیث میں حکم موجود نہیں ہے، لیکن علت کی بنیاد پر، کامن فیکٹر کی بنیاد پر، افیکٹو کاز کی بیس پر اس پر وہ حکم اسی طرح سے اپلائی ہوگا جیسے کہ اوریجنل کیس میں ہے. یہاں پہ ہم لکھیں گے علت، یعنی افیکٹو کاز کیا ہے نیو کیس اور اوریجنل کیس میں، اور پھر اس کے بعد حکم کہ دونوں پر فائنلی کیا حکم لگے گا. اس میں آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے آلموسٹ 327 مرتبہ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے حکم ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب اس زکوٰۃ کو کس طرح سے پے کرنا ہے، آپ کتنا آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ صاحب نصاب ہوں گے، اور آپ کو کتنی زکوٰۃ پے کرنی ہے یہ آپ کو حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث میں لکھا ہوا ہے کیٹیگوریکلی 3 جو جانور ہیں ان کو مینشن کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اونٹ ہے، گائے ہے یا بکری ہے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہے. اگر آپ کے پاس اگر ایک بندے کے پاس 30 گائے ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ پے کرنی ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے جس کے پاس 30 بھینسیں ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو صاحب نصاب نہیں سمجھے گا کہ چونکہ بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں قرآن و حدیث میں تو اس لیے مجھ پر تو زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی؟ نہیں. تو اس پر قیاس کیا جائے گا کہ اوریجنل جو کیس ہے وہ کیا ہے، گائے، یعنی اگر آپ کے پاس 30 گائے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں. نیو کیس کیا ہے، آپ کے پاس 30 بھینسیں ہیں لیکن اس کا ذکر اوریجنل کیس میں موجود نہیں ہے. علت، افیکٹو کاز کیا ہے، کامن فیکٹر کیا ہے کہ دونوں دودھ دینے والے جانور ہیں، دونوں پالتو جانور ہیں اور چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں والے ہیں. اس کے علاوہ ان کی بہت ساری آلموسٹ ساری کی ساری بایولوجیکل کریکٹرسٹکس ملتی عام سیم ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو حکم گائے کے لیے ہے وہی بھینس کے لیے بھی ہوگا. اور حکم کیا ہے کہ اس پر اگر کسی شخص کے پاس 30 بھینسیں ہیں تو اس کو بھی اسی طرح سے زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طرح سے اگر ایک شخص کے پاس 40 بکریاں ہیں تو اس کو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ پے کرنا ہے. لیکن اگر ایک شخص کے پاس 40 بھیڑیں ہیں تو کیا وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا کیونکہ بھیڑ کا ذکر تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہوگا، اس پر بھی اسی طرح سے حکم لاگو ہوگا کیونکہ بھیڑ بکری ان سب کی کریکٹرسٹکس آپس میں بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں. یا اس کے بعد بھی اور بھی کوئی ایسے جانور ہو سکتے ہیں جو اگر گائے سے بہت ملتا جلتا ہوگا تو اس پر گائے والا حکم لاگو ہوگا، اگر وہ بکری سے ملتا جلتا ہے تو اس پر بکری والا حکم لاگو ہوگا، اگر وہ اونٹ سے ملتا جلتا ہے تو اس پر اونٹ والا حکم لاگو ہوگا. سو ایک ایسی چیز یا ایسا کیس جو اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے اس میں تو موجود ہے، لیکن بعد میں ایک نیا کیس ہے جس میں ٹیکسٹ کے اندر الفاظ میں اس چیز کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اس پر اپنی خصوصیات کی، کامن خصوصیات کی بیس پر وہ حکم پوری طرح سے لاگو ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ قیاس ہے. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم شراب کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ناپسندیدہ قرار دیا، قرآن و حدیث میں واضح طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام ہے. اگر آج کے دور میں کوئی نارکوٹکس ہیں، کوئی بھی ڈرگز ہیں جو نشار ادویات ہیں، وہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے اور کوئی یہ لاجک دیتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس پر قیاس کیا جائے گا کہ اصل کیس کیا ہے، شراب ہے، اور نیو کیس کیا ہے، نارکوٹکس یا کوئی بھی نشار چیز، اور اس کی علت کیا ہے، کامن فیکٹر اس میں کیا ہے کہ دونوں انٹاکسیکیٹنگ ہے، نشہ طاری کرتی ہیں. تو اس پر حکم، دونوں پر حکم کیا لگے گا، ان کی پروہیبیشن کا، حرمت کا، کہ وہ حرام ہے. سو یہ اس طرح کی بے شمار ایگزامپلس ہیں. اسی طرح سے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اذان دی جائے جمعہ کے دن تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو.
اب اگر اس آیت کو ہم سامنے رکھیں تو یہاں پہ خرید و فروخت کا ذکر ہے. خرید و فروخت کا مطلب ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں گئے ہیں, آپ کچھ لوگ چیزیں خرید رہے ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے, اگر کوئی شخص یہ مطلب لے کہ اگر کوئی اپنی ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے یا کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, کوئی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ چل رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی قرآن پاک کا یہ حکم ہمارے اوپر تو لاگو نہیں ہو رہا, یہ تو صرف خرید و فروخت کرنے والے لوگوں پر لاگو ہو رہا ہے. نہیں, ہر وہ فیلڈ, ہر وہ کام جس میں آپ بزی ہیں اور وہ آپ کو نماز سے روک رہا ہے, تو آپ پر یہ حکم لگے گا, آپ کو اپنی ایکٹیویٹی چھوڑنی ہے اور آپ کو نماز کے لیے جانا ہے. سو یہ قیاس ہے, کیونکہ ایک ضروری نہیں ہے کہ اس متن کے اندر, اس ٹیکسٹ کے اندر ایگزیکٹلی ساری چیزوں کے نام لیے گئے ہوں. چند ایک چیزوں کے نام لے لیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر قیاس کیا جاتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان پر وہ حکم اسی طرح سے اپلائی ہوگا. ہوپ فلی یو گاٹ اٹ. اب ہم قیاس کی کنڈیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. کنڈیشن سے پہلے ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جو قیاس ہے اس کے مین کچھ دو مین فنکشنز ہیں. ایک تو نیو لاز کو ڈسکور کرنا, اور سیکنڈلی پہلے سے موجود لاز کو ایکسٹینڈ کرنا, ان کو مزید وسعت دینا اور بہت ساری مزید نئی چیزوں کا اس میں احاطہ کرنا. اس کے بعد ہم آتے ہیں کنڈیشنز فار ویلڈیٹی آف قیاس. کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. وہ شخص جو ویل کوالیفائڈ ہو اور مجتہد کہلاتا ہو, وہ ہی قیاس کے پروسیس میں بھی انوالو ہو سکتا ہے, جیسے کہ پچھلی ہم نے اجتہاد اور اجماع میں ڈسکس کیا تھا. تو جو کوئی بھی جو کیس ہے اس کے اندر جو علت ہے یا افیکٹو کاز ہے وہ بہت ایویڈنٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم نے ایگزامپلس جو ڈسکس کی تھیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو کامن فیکٹر ہے وہ اتنا ایویڈنٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ وہ حکم پوری طرح سے دوسرے کیس پر بھی اسی طرح سے اپلائی ہو رہا ہے. سو جو افیکٹو کاز ہے, جو علت ہے, اس کا ایویڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ مین کنڈیشن ہے قیاس کی. اس کے علاوہ یہ کہ جو افیکٹو کاز ہے وہ بہت سارے مزید کیسز پر بھی اسی طرح سے اپلائی ہو سکتی ہو. جیسے کہ ابھی ہم نے زکوٰۃ اور جانوروں کا ذکر کیا, تو اس میں جو اگر گائے ہے یا بکری ہے یا اونٹ ہے, تو ان تینوں سے ملتے جلتے بہت سے جانور ہیں. سو وہ بہت سارے جو جانور ہیں جس کی کریکٹرسٹکس ان تینوں میں سے جس سے جتنی زیادہ ملتی ہوں گی اس پر وہ والا حکم اپلائی ہوگا. اسی طرح سے قیاس قیاس کے لیے اس حکم کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا جو ایکسیپشنل ہو. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام جو مسلمان ہے وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں کر سکتے تھے اور 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دی گئی ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے, اس کو کوئی عام مسلمان اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتا, اور نہ ہی اس اجازت کو بیس بنا کر وہ قیاس کر سکتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق مہر سے ایکسیپشن دی, لیکن حق مہر نکاح کے فرائض میں سے ایک ہے. اگر کوئی خاتون یہ کہہ بھی دے کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو حق مہر معاف کرتی ہے, تو بھی نکاح تب تک نہیں ہوگا جب تک دین کے احکامات کے اکارڈنگ حق مہر ادا نہیں کیا جائے گا. چاہے وہ معاف بھی کر دے تو بھی شوہر کو ادا کرنا ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اگر کوئی خاتون اپنا حق مہر معاف کرتی ہے اور اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اجازت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے. تو یہ کسی اور کے لیے یہ حکم نہیں ہے. سو ایکسیپشنل جو کیسز ہیں ان کو آپ دلیل بنا کر قیاس نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر کوئی اسپیسیفک ٹائم میں کوئی اجازت دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا جو کہ کسی اسپیسیفک بندے کے لیے تھا یا کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھا, تو اس کو بھی قیاس کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں صحابہ کرام کو خارش کا یا اسکن الرجی یا اس ٹائپ کا کوئی ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ وہ سوتی کپڑا نہیں پہن سکتے تھے.
کیونکہ ریشمی کپڑا پہننا مردوں پر حرام ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنے اس مسئلے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ اجازت صرف ان کے لیے تھی، اس کو بیس بنا کر کوئی مرد یہ آج کے زمانے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو بیس بنا کر مجھے بھی ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ سو ایکسیپشنل کیسز جو ہیں ان کو آپ بیس بنا کر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہوپ فلی یو گاٹ اٹ۔ اس کے بعد آتی ہیں ٹائپس آف قیاس، قیاس کی اقسام۔ نارملی قیاس کی دو اقسام ہیں، قیاس جلی اور قیاس خفی۔ اس کے نام سے سمجھ آ رہا ہے کہ قیاس جلی یا اس کو مینیفیسٹ انالوجی بھی کہتے ہیں، وہ قیاس جس میں جو افیکٹو کاز ہے، جو علت ہے وہ بہت ایویڈنٹ ہو، بہت کلیئر ہو، تو اس کو ہم قیاس جلی کہتے ہیں۔ لیکن قیاس خفی اس قیاس کو کہتے ہیں، اس کو کنسیلڈ قیاس بھی کہتے ہیں، جس میں کہ جو افیکٹو کاز ہے وہ ایز سچ کلیئر نہ ہو اور اس کو فائنڈ کرنے کے لیے بہت ارکریزی کرنا پڑے، بہت سوچ بچار، بہت اس کے بارے میں غور و خوض کرنا پڑے، اور اس کے بعد کامن فیکٹر اس میں ملے، تو اس کو قیاس خفی کہتے ہیں۔ اور یہ جو اس کو استحسان بھی کہتے ہیں، یعنی جیورسٹک پریفرنس۔ اور نارملی تین اور ٹرمز بھی یوز کی جاتی ہیں قیاس کی ٹائپس کو بیان کرنے کے لیے، قیاس الاعلیٰ، قیاس المسوی، قیاس الادنیٰ۔ قیاس الاعلیٰ یعنی سپیریئر قیاس، جس میں وہی جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جس میں جو کامن فیکٹر ہے، جو افیکٹو کاز ہے، وہ بہت ایویڈنٹ ہو، بہت کلیئر ہو، اور جس میں جو کامن فیکٹر ہے یا افیکٹو کاز ہے وہ ایکول ہو، یعنی اوریجنل کیس میں بھی اور نیو کیس میں بھی افیکٹو کاز ایکول ہو، تو اس کو قیاس المسوی کہتے ہیں۔ اور قیاس الادنیٰ اس قیاس کو کہتے ہیں جس میں افیکٹو کاز یا علت لیس کلیئر ہو اور اس میں بہت واضح کامن فیکٹر ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کو انفیریئر قیاس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایگزامپلز آف اینالوجیکل ڈیڈکشنز پہ، کہ قیاس پر مبنی ایسی کون سی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں جو ایسے قوانین بنائے گئے ہوں۔ تو سر عبد الرحیم کے اکارڈنگ ایک تو جو نماز میں آمین ہے، وہ اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا اعلان فرمایا، جو حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ اس کو آمین جرری یعنی اونچی آواز میں آمین کہنا افضل سمجھتے ہیں، اور دوسرے مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ آمین بالخفی یعنی لو وائس میں کہنا افضل سمجھتے ہیں۔ سو یہ قیاس پر مبنی ایک اینالوجیکل ڈیڈکشن ہے ہمارے سامنے۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث میں تو نکاح کا ذکر ہے کہ اس کے لیے گواہان ہونے چاہیے اور جو کنڈیشنز ہیں نکاح کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح اس طرح سے ریٹن فارم میں نکاح نامہ یا ایک رجسٹرڈ وہ ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں لیا جاتا تھا، کیونکہ گواہ ہوتے تھے اور ایک ہر بندے کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ شادی شدہ لوگ ہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ریٹن فارم میں نکاح نامہ ہونا چاہیے، اور وہ باقاعدہ آپ کے یونین کونسل میں وہ رجسٹرڈ ہو آپ کے علاقے میں، یعنی آپ کے پاس ایک پروف ہو۔ تو یہ ایک قیاس کیا گیا ہے، یعنی کسی ایک نیا اس قانون کو مزید وسعت دی گئی ہے اور یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اس کے بعد کنکلوژن آتا ہے۔ ہم نے جو پوری ڈسکشن کی ہے اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نیا کیس یا کوئی ایسا نیا ایشو اٹھتا ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح طور پر کوئی حکم موجود نہیں ہے، لیکن وہ اس سے ملتے جلتی ایسی چیزیں ہیں یا ایسے احکامات موجود ہیں، تو پھر علت کی بنیاد پر، افیکٹو کاز کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ قیاس بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اہل سنت مکتبہ فکر کے اکارڈنگ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ نئے قوانین بنانے میں اور نئے قوانین ایکسپلور کرنے میں اور پہلے سے موجود قوانین کو مزید ایکسٹینڈ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے
کہ اجتہاد اور قیاس یہ دونوں ہم معنی ٹرمز ہیں، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. یعنی معاشرے میں نئے آنے والے جو مسائل ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیا جائے اس انداز میں کہ ان میں آپ نہ تو دین کے دائرہ سے باہر نکل رہے ہوں، لیکن آپ کا جو پرابلم ہے وہ دین کے اکارڈنگ سالو ہو رہا ہو. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اہل تشیع مکتبہ فکر کے اکارڈنگ قیاس کوئی اتھینٹک سورس آف اسلامک لا نہیں ہے، وہ اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی. ٹل دین اللہ حافظ.